خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ لاسٹ ایپیسوڈ آف تتلیوں کے شمار میں از قلم نادیہ جہانگیر. ہیں؟ او یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ؟ کہیں تم نے غلط تو نہیں سنا؟ کیا واقعی سچ وہ مان گیا؟ میں پوچھ کر آؤں؟ گھر میں شور مچ گیا تھا اور وہ عائشہ کے کمرے میں بیٹھی اسے زبیر علی کے حوالے سے چھیڑے جا رہی تھی. بھابھی نے ہنستے ہوئے اس کے اوپر سرخ دوپٹہ اڑا دیا تھا. اماں پانی سے بھری آنکھیں صاف کرتی اس کی طرف بڑھیں اور اسے ساتھ لگا کر رونے لگیں. وہ حیران پریشان یہ سب دیکھ رہی تھی. چی نے بھابھی کے ہاتھ سے ایک انگوٹھی لے کر اس کی انگلی میں ڈال دی. وہ کچھ سمجھ نہ سکی تھی. باجی! بھائیوں کے مشترکہ نعرے پر حیران پریشان ان کی طرف پلٹی تھی. کیا ہو گیا؟ باجی تیرا بیاہ ہو رہا ہے. وہ حیرت کا بدھ بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی. لیکن کس کے ساتھ؟ عائشہ بھی حق دک سی ان کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی. امجد کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ اماں نے ہنستے ہوئے بتایا تھا. دیکھ عائشہ کہیں یہ مذاق نہ ہو. یقین کر لے یہ مذاق نہیں ہے، سچ ہے. عائشہ اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور وہ رو دینے کو تھی. عائشہ مجھے یقین نہیں آ رہا. بھائی نے خود تمہارا نام لیا ہے. عائشہ کی یقین دہانی پر اس کے انگ انگ سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا. یہی تو میرے لیے ناقابل یقین ہے. بھلا وہ کیسے؟ اے چھوڑ، تو آم کھا، گٹھلیاں مت گن. عائشہ نے محبت سے اسے پکارا تو وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی. کچھ دیر بعد بھائی عائشہ کو باہر رسم حنا کے لیے لے گئے اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس کا بھی بلاوا آ گیا. اس نے پیلا سوٹ نہیں بنوایا تھا اور اس وقت ڈیپ اورنج کلر کا کرتا پاجامہ پہنے، سر پر ہمرنگ دوپٹہ سجائے، موتیوں اور گجرے کے ڈھیروں پھولوں کو بالوں میں لگائے، کلائیوں میں گلاب موتیے کے گجرے سجائے. وہ جب اس کے برابر بیٹھی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا تھا. خود اس وقت وہ سفید کوٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا. گلے میں اس کے پیلا صافہ تھا. سیاہ چپل میں پھنسے اس کے پیر بھی بے چین سے ہو گئے تھے. نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا تھا کہ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلسل مسلے جا رہا تھا. وہ بار بار پیشانی کو بھی مسلتا اور چور نگاہوں سے اپنے برابر بیٹھے وجود کو دیکھتا اور پھر سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر دل کی سرپٹ صداؤں کو دبانے کی ناکام کوشش کرتا. لیکن بے چینی تھی کہ حد سے بڑھتی جا رہی تھی. اس کی نظر مہروں کے ہاتھوں پہ پڑی تھی. وہ گود میں ہاتھ رکھے اپنے گجرے کے پھولوں کو مسلے جا رہی تھی. کی بار حقیقتاً کسی نے اس کے اعصاب کے تاروں کو کھینچ دیا تھا. اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا. مہرو سیدھی ہو کر بیٹھو. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس قدر تڑپ کر بولا تھا. اس کے آس پاس کھڑے سب لوگوں نے چونک کر انہیں دیکھا تھا اور مہرو تو گویا بے جاں بت بن کر رہ گئی تھی. ساجد جو اس کے پاس بیٹھا تھا اس نے بڑی سرت سے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا تھا. بھابھی سمیت تمام لوگ مسکرانے لگے تھے. وہ بات کو کسی اور ہی رخ پر لے گئے تھے. کیا تکلیف ہے؟ ساجد نے گررا کر اس سے پوچھا تو وہ اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا تھا. نہ جانے کب تمام رسمیں ختم ہوتیں. رات کے آخری پہر چل رہا تھا لیکن وہ ابھی تک خود کو سنبھال نہ پایا تھا. ساجد اس کے ہمراہ اس کے کمرے تک آیا اور اندر داخل ہوتے ہی جیسے وہ سارے ضبط کھو بیٹھا تھا. وہ مرد تھا اور مرد رونا اپنی توہین سمجھتے ہیں لیکن اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے. ساجد دیکھا ہے تم نے اسے؟ دیکھا تم نے اس نے کون سا سوٹ پہن رکھا تھا؟ وہ بالکل محراب لگ رہی تھی. اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو مہندی والے دن محراب نے پہنا تھا. جانتے ہو وہ بالکل اسی کی طرح ہونٹ کاٹ رہی تھی. بالکل اسی طرح. امجد جانتا تھا کہ وہ کون سے کچوکوں کی زد میں ہے، اسی لیے اسے رونے دیا. ساجد وہ محراب نہیں ہے لیکن محراب بن رہی ہے. وہ اس طرح بالکل اسی طرح اپنے گجرے کے پھولوں کو مسل رہی تھی. ساجد مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں پاگل ہو جاؤں گا. پلیز ان لوگوں سے کہہ دو میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں. پلیز انہیں کہہ دو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا. پلیز ساجد ان سب کو کہہ دو میری طرف سے یہ ہنگامے ختم کر دیں. میں یہ شادی نہیں کر سکتا. وہ روتے ہوئے اس کے کاندھے سے لگ گیا تھا. پاگل ہو گئے ہو؟ یہ تمہیں بار بار کون سا دورہ پڑنے لگتا ہے کہ تم ٹیمپر لوز کر جاتے ہو؟ میرے بھائی یہ کوئی کھیل نہیں کھیلا جا رہا ہے کہ عین وقت پہ اسے ادھورا چھوڑ دیا جائے. مجھے نہیں پتا ساجد. ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر لو. میں ابھی مہر سے شادی نہیں کر سکتا. ساجد اس کی پشت تھپکنے لگا تھا.
مان جائے گا دل بھی، تو ٹینشن نہ لے۔ تو ابھی کچھ بھی نہیں سوچ، بس آرام سے سو جا، تجھے آرام کی ضرورت ہے۔ ساجد مجھ سے محراب کی باتیں کرو، میں سونا نہیں چاہتا، آج میں محراب کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ گزارا ایک ایک پل یاد کرنا چاہتا ہوں۔ ڈونٹ بی سلی یار، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سو جاؤ ابھی۔ وہ آج سونا نہیں چاہتا تھا، محراب کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتا تھا، اپنے ارد گرد اس کی موجودگی چاہتا تھا۔ سین چینج۔ محراب زیدی، جس کے والد تیمور علی زیدی ملک کے نامور سیاسی لیڈر اور والدہ NGO کی ڈائریکٹر تھیں، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن خواہش نہ تھی۔ وہ دونوں اپنی خواہشوں میں یوں گم ہو گئے تھے کہ انہیں محراب کبھی نظر ہی نہ آئی۔ اس کے خواب اور اس کی خواہش صرف اور صرف محبت تھی۔ وہ محبت کی متلاشی تھی۔ وہ اپنی پیاس والدین کی محبت سے بجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس وقت حق دق رہ گئی جب اس کی محبت نے ایک مرد کی چاہ کی۔ نہ جانے کب، کہاں، کیسے وہ ان دو سیاہ آنکھوں میں ڈوب کر رہ گئی تھی، اور ان سیاہ آنکھوں والے نے پہل تو اس سے پہلو بچایا تھا، اور پھر اس کی معصومیت کا دیوانہ ہوتا چلا گیا تھا، اور پھر دونوں ہی محبت بن گئے۔ وعدے قسمیں ہوئے دونوں کے درمیان۔ محبت سے زیادہ عزت احترام کا رشتہ تھا۔ پتہ ہے مہر، تمہارے چہرے کی خوبصورتی میں سب سے زیادہ کس چیز کا ہاتھ ہے؟ ایک دن وہ دونوں آفس کے لنچ بریک کے دوران قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے کہ وہ اچانک ہی بول پڑا تھا۔ وہ ہونٹوں پہ دھیمی مسکان سجائے اسے دیکھنے لگی تو وہ بول پڑا، میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ تم میں کون کون سی چیز خوبصورت ہے۔ مجھے تمہاری آنکھوں نے لوٹا، تمہارے بالوں نے گرفتار کیا۔ دن بدن میں تمہاری طرف کھنچتا جا رہا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے ہو کیا رہا ہے۔ اس کی بے بسی پہ اس کی معصومیت بھری آنکھیں بڑے غرور سے چمکنے لگی تھیں، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ امجد، میرا تو اپنا آپ تم نے چھین لیا ہے، میں تو اپنے آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پانی آن ٹھہرا تھا، اور وہ محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا عرصہ ساتھ رہتے ہوئے بھی محراب نے اسے اپنے والدین کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور ایک دن جب وہ اس سے پوچھ بیٹھا تھا، محراب اب کیا میں تمہارے والدین سے مل سکتا ہوں، تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ محراب کیا بات ہے، تم اس طرح گھبرا کیوں گئیں؟ کیا تم اپنے پیرنٹس سے مجھے نہیں ملوانا چاہتی؟ نہیں تو تم سنڈے کو آ جانا ہمارے گھر۔ اس کا اس طرح نروس ہو جانا وہ سمجھ نہ پایا تھا، اور جب سنڈے کو وہ اس کے عالیشان گھر کے باہر کھڑا تھا، اس کے پیروں کے تلوے سے بھی پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے محراب کو دیکھا جو اس کے برابر کھڑی لب کچل رہی تھی۔ محراب، ہاں یہ ہمارا گھر ہے، تم اندر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اندر لے گئی۔ وہ گیٹ سے لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچنے تک بالکل ہی حواس باختہ ہو چکا تھا۔ گیٹ، لون، برآمدہ، گیراج، سرونٹ کوارٹر، اور اب ڈرائنگ روم۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے محراب کو دیکھ رہا تھا، بالکل عام سے شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھے پہ لمبا سا دوپٹہ لیے، نچلا لب کا کونا دانتوں میں کچلے جا رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تم یہیں بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنے داہنی طرف مڑی تو اس سے خاموش رہنا محال ہو گیا تھا۔ محراب، یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، پھر تمہیں بتاتی ہوں۔ نہیں محراب، اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ چلو کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں۔ اسے وہاں ایک پل ٹھہرنا محال لگنے لگا تھا، عجیب گھٹن اس کے اندر بڑھ گئی تھی۔ امجد، وہ اس کے قریب آ گئی، یہاں تم میرے لیے آئے ہو، پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ واقعی تمہارا ہی گھر ہے؟ اس نے دائیں بائیں نظریں گھما کر اسے بے ترش نگاہوں سے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، سامنے والے کمرے سے تیمور علی زیدی برآمد ہوئے تھے۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ سوٹ میں ملبوس تھے، ہاتھ میں سیگار تھا، اور وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتے انہی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پاپا، یہ امجد ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ نروس سی ہو گئی تھی، اور پیشانی سے ابھرتے پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے کو ہاتھ سے ملتی ہوئی وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے اشارے کو نظر انداز کر گیا تھا۔
وہ تو ابھی تک حیران تھا کہ سامنے کھڑا اتنا بڑا سیاستدان محراب کا والد کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس شخص کو جانتا تھا، آخر وہ ملک کا نامور سیاستدان تھا۔ امجد، یہ میرے پاپا ہیں۔ کی بار محراب نے یقین دہانی کرانی چاہی تھی۔ اپنی حیرت پر بمشکل قابو پا کر اس نے انہیں سلام کیا تھا۔ جواباً انہوں نے سر ہلا کر اسے غور سے دیکھا تھا، اور ان کے پیچھے بیگم تیمور بھی آ گئی تھیں، اور وہ انہیں بھی دیکھ کر حیرت کی تصویر بن گیا تھا۔ وہ بھی تو ملک کی مشہور شخصیت میں سے ایک تھیں۔ اس کا حیران ہونا بجا تھا۔ وہ ابھی تک شک میں مبتلا تھا کہ محراب ان کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ ماما، رات میں نے آپ کو امجد کے بارے میں بتایا تھا نا؟ وہ ہاتھ کی انگلیاں چٹکاتی اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جو بالکل تیمور علی زیدی کی طرح اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ تو آپ ہیں محمد امجد خان؟ بیگم تیمور نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تشریف رکھیے۔ ان کے کہنے پہ وہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تیمور صاحب اور بیگم تیمور نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر اپنی بیٹی کو، اور اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ برخوردار، بزنس کیا ہے آپ کا؟ تیمور علی زیدی نے چھوٹتے ہی پوچھا تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ مما، میں نے آپ کو بتایا۔ چپ کرو۔ ہاں تو میاں، آپ نے بتایا نہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ جہاں محراب جاب کرتی ہے، میں بھی وہیں پر جاب کرتا ہوں۔ محراب تو شوق سے کرتی ہے، اور آپ؟ میری بھی کوئی مجبوری نہیں، اس نے سہولت سے جواب دیا۔ یعنی ہمارے اسٹینڈرڈ کے ہو؟ پاپا، تیمور کی ترشی محراب بھاپ گئی تھی۔ مسز تیمور نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ نہیں جی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ محراب کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے، اس نے تیمور علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا، اور محبت کرنے لگے۔ مسز تیمور نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو اس نے گردن ہلا دی تھی۔ بیٹا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ اچھا ہوتا جو اپنا اور ہمارا اسٹینڈرڈ دیکھ کر آتے۔ تیمور علی اس بار کافی نرمی سے بولے تھے۔ اور اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مسز تیمور کا لہجہ چاہے خوبصورت سہی، لیکن لفظوں کی ادائیگی میں بہت کڑواہٹ تھی۔ اپنے پیرنٹس کو یہاں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن شادی کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر گہری نظریں ڈال کر اسے احساس دلانا چاہا تھا۔ میرے خیال میں تو صرف محبت ہونی چاہیے، وہ محراب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مسلسل لب کچل رہی تھی۔ ہاں، مڈل کلاس ایریا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسی باتیں نچلے طبقے والے ہی کہہ سکتے ہیں۔ پاپا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تم خاموش ہو کر بیٹھو۔ میں نے تمہیں رات ہی کہہ دیا تھا کہ تم درمیان میں مت بولنا۔ تم نے لڑکا پسند کر لیا، بس یہی کافی ہے۔ اب ہمیں اپنا کام کر لینے دو۔ انہوں نے سختی سے محراب کو ڈپٹا تو اس کی آنکھوں میں پانی ابھر آیا تھا۔ جی برخوردار، باتیں تو آپ ہائی اسٹینڈرڈ والی کرتے ہیں، لیکن بلونگ آپ کا مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ اس نے اتنی ہی تیزی سے سچائی اگلی تو وہ سیگار ہونٹوں کو لگا کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ تو پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ ادھر نظر آ رہے ہیں۔ سر، محبت میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہائی کلاسز میں تو یہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ سو برخوردار، بہتر ہوتا جو آپ اپنے اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس کا اچھی طرح سے تعین کر کے آتے۔ انہوں نے بھگو کر جوتا اسے مارا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دم شدید غصے نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ ان کی شائستگی کی وجہ سے ضبط کر گیا تھا، لیکن اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ مزید خوبصورت لفظوں میں اپنی اور انسلٹ نہیں کرا سکتا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی تیمور علی زیدی کے ہونٹوں پہ استحاضہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بہت خوب، یعنی ایگو آپ بھی رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں سیلف رسپیکٹ اور ایگو مرد میں ہو تو تب ہی مرد مرد ہوتا ہے۔ اب کی بار الفاظ کے ساتھ اس کا لہجہ بھی کافی سخت تھا۔ تو آپ پھر بھی یہاں پروپوزل لانے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک اور جوتا پڑا تھا اس کے چہرے پر، اور اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ سر، عزت ہے تو آپ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ مرد کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں اپنی من پسند چیز ہتھیانے کے۔ یہ بات آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آئے دن وہ اسکینڈلائز ہوتے رہتے تھے۔ اخبار کی شہ سرخیوں میں بھی اکثر و بیشتر ان کی نئی نئی دوستیوں کو اچھالا جاتا تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ ان خبروں سے محروم رہتا؟ اب کوئی بھی لحاظ مروت رکھے بغیر اس نے انہی کے لہجے میں انہی جیسا جواب انہیں لوٹایا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پل بھر میں ان کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا۔
تو आ गए ना तुम अपनी असलियत पर, दिखा दिया ना अपना आप। वाकई तुम्हारे जैसे लोगों की सोच सिर्फ यहीं तक है, सिर्फ इसी नेच पर तुम सोच सकते हो। उन्होंने बहुत गुस्से से उसे घूरा और मेहराब की तरफ मुड़े थे। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये थी तुम्हारी पसंद। मैं पहले ही जानता था तुम इस तरह का नीच कारनामा अंजाम दे सकती हो। मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। उन्होंने जोर से नफ़ी में सर हिला दिया। तुम तो अभी तक ज़मीन ही से नहीं उठी। तुम क्या हमारे सर तक देखती? वो मेहराब पर गुस्सा कर रहे थे। सर, ये आपकी बेटी है, इसे ज़मीन से उठाना और अपने सर तक दिखाना आप ही का काम था। जाने क्यों वो इतनी सख्ती पर उतर आया था। इन्हें जवाब देता, झटके से मेहराब के हाथ से अपना बाजू छुड़ाता वो बाहर की तरफ बढ़ गया था। अमजद, अमजद मेरी बात सुनो। ठहरो अमजद। वो भी उसी की तरफ लपकी थी, लेकिन बेगम तैमूर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वो गुस्से से वहाँ से निकल आया। उसकी वो पूरी रात जैसे कांटों पर गुजरी थी और मेहराब के आंसू के समंदर में अगली सुबह वो रोती हुई उसके दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मार रही थी। वो सोता जागता दरवाज़ा खोलने आया और दरवाज़ा धकेलते ही वो रोते हुए उसके सीने से लग गई थी। वो इसके इस तरह रोने से परेशान हो गया था, लेकिन वो उसके सीने में सर दिए चुप होने का नाम न ले रही थी। वो उसे इसी तरह बाजुओं के हिसार में लिए अंदर आ गया। वो उसे सोफे पर बैठाकर उसके लिए ठंडा पानी लेकर आया तो उसने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। मुझे माफ़ कर दो अमजद, मेरी वजह से तुम्हें मम्मा पापा की बातें सुननी पड़ी। उसने रोते हुए माफ़ी मांगी तो वो फीकी सी हंसी हंस दिया। तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने सच ही तो कहा था। मैं इन्हें छोड़ आई हूँ अमजद, इनसे हर ताल्लुक़ तोड़ आई हूँ। मैं इनकी कुछ नहीं लगती। वो मेरे मम्मा पापा नहीं हैं अमजद, वो मेरे कुछ नहीं लगते। मैं तुम्हारे पास आई हूँ हमेशा के लिए, इनसे हर ताल्लुक़ तोड़कर, हर रिश्ता छोड़कर। वो रोते हुए बेहोश हो गई थी तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने बड़ी अजरत में साजिद को फ़ोन किया था। उसने यही कहा, ये बहुत डिस्टर्ब हैं, इसे हर टेंशन से फ्री कर दो, इसे हल्का फुल्का माहौल मुहैया कराओ। साजिद इन दोनों के ताल्लुक से वाकिफ़ था, इसीलिए वो उस पे खसूसी तवज्जो दे रहा था। और जब वो होश में आई तो उसने कहा था, अमजद मैं तुम्हारे लिए इन दोनों को छोड़ आई हूँ। मैं दोबारा उनके पास नहीं जाऊँगी। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे कह दिया कि अगर उन्होंने हमें तंग किया तो मैं प्रेस वालों के सामने चली जाऊंगी। और मेरी माँ बाप मुझसे नहीं, इन प्रेस वालों से डरते हैं। देखो अमजद, मेरे माँ बाप कैसे हैं, इन्हें मेरा ख्याल नहीं, इन्हें इन प्रेस वालों, इन मीडिया वालों का ख्याल है। वो मुझसे ज़्यादा अपनी क्लास से मोहब्बत करते हैं। मम्मा भी तो इन्हीं की तरह हैं, इन्हीं की तरह अखबार के फ्रंट पेज पे सजा रहना पसंद है इन्हें, इन्हीं की तरह अपनी वाह वाह चाहती हैं। इन्हें अपनी बेटी से कोई गर्ज नहीं, अगर गर्ज है तो अपनी हाई क्लास से, अपने ऊंचे स्टैंडर्ड से और अपने स्टेटस से। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते और लोगों से मोहब्बत जताते हैं। अमजद, कितने खुद गर्ज हैं मेरे माँ बाप। इन्होंने कभी मुझे नहीं देखा, इन्होंने हमेशा अपने आप को देखा है। कितने बुरे हैं ना मेरे माँ बाप, जिंदगी भर मुझे प्यार न दे सके और अब भी पल ही पल में मुझसे रुख मोड़ लिया। इसीलिए अमजद, इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया। मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ अमजद। मैंने तुम में अपने आप को ढूंढा है, तुम में अपने आप को पाया है। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, वादा करो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। उसने रोते रोते उसका हाथ पकड़ लिया था और उसने अपनी अश्कों भरी आंखों समेत सर हिला दिया तो वो फूट फूट कर रोती थी। वो जानता था उसे चूड़ियाँ, मेहंदी और फूलों के गजरे बहुत पसंद हैं, इसीलिए वो शाम को उसके लिए फूलों के गजरे और चूड़ियाँ ले आया। वो चूड़ियाँ और गजरे देखकर खिल उठी थी और फौरन गजरे कलाइयों में सजा लिए थे। और वो चाहता भी यही था कि फ़िलहाल वो हर सोच से आज़ाद हो जाए। ये देखो कैसे लगते हैं ये फूल मेरी कलाई में। उसने दोनों कलाइयाँ उसके सामने करके बड़े इश्तियाक से पूछा तो उसने उसे छेड़ने की खातिर जानबूझकर उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिस पे उसने मुंह फुला लिया। एक तो तुम झूठे मुंह भी मेरी तारीफ नहीं करते। इसने मुंह फुलाते हुए उसके सीने पे होले से हाथ मारा तो वो मुस्कुरा दिया। मेरी जान, तुम्हें तारीफ की भला क्या ज़रूरत, मुझे तुम्हारी तारीफ की बहुत ज़रूरत है। उसने दोबारा से उसके सीने पर हाथ मारा तो वो इस अदा पे कुर्बान हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए उसके दोनों कलाई पकड़ ली और इस तरह मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगा कि घनी पलकों की झालर लरस गई थी।
وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میرا ذرا سا دیکھنا تو تم سے سہا نہیں جاتا، اور جب میں تمہیں اپنا کر کے تمہیں گھنٹوں دیکھوں گا تو تب تم کیا کرو گی؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ شرما سی گئی تھی۔ میں نے پھولوں کا پوچھا ہے۔ اس کے اس قدر شرمانے پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یہ پھول اتنے خوبصورت نہیں جتنے اب لگ رہے ہیں۔ تمہاری کلائیوں نے انہیں خوبصورتی بخش دی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں شادی کے بعد میں تمہیں دیکھا کروں گا یا پھر ان خوبصورت کلائیوں کو۔ امجد، وہ چیخ پڑی تھی، کل میں گھر جا کر امی ابو کو لے آؤں گا، پھر خاموشی سے نکاح کر لیں گے۔ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ نہیں امجد، ابھی نہیں، ابھی رہنے دو۔ پہلے مجھ سے نکاح کرو، اکٹھے ہی چلیں گے گھر، امی ابو کو سرپرائز دیں گے۔ جواباں اس کے لہجے میں کئی اندیشوں کے ساتھ ایک خوشگمانی بھی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جانتا تھا ابھی امی ابو شاید نہ مانے، کیونکہ انہی دنوں عادل بھائی کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، اور وہ کسی سیاستدان کی بیٹی کو تو اپنانے سے رہے۔ اس نے ساجد سے مشورہ کیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ پہلے نکاح کر لو۔ پہلے تو اس کا جی چاہا کہ وہ عادل بھائی کو بتا دے، لیکن پھر اس کے خیال سے ڈر گیا کہ کہیں وہ تیمور علی زیدی کا نام سن کر اسے شادی کرنے سے روک نہ دے۔ پھر اس نے اور ساجد نے اگلے دن نکاح کا پروگرام طے کیا تھا۔ گھر آ کر اس نے محراب کو بتایا تو وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے، ساری زندگی میں محبت کو ترسی ہوں، مجھے اس محبت سے محروم مت کرنا۔ چاہے مجھے تم 2 وقت کی روٹی بھی نہ دے سکو، لیکن محبت ضرور دینا۔ مجھ سے سچی محبت کرو گے تو میں تا عمر تمہارے قدموں میں گزار دوں گی، کیونکہ میں صرف محبت چاہتی ہوں۔ وہ اس کے اتنا جذباتی ہونے پہ مسکراتا ہوا اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ حلیمہ کا خیال ہے، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ تمہاری مہندی ہونی چاہیے، اور وہ اب ساجد کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہے کیونکہ وہ رات کو تمہاری مہندی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بات بدل کر ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ اس نے آنکھیں پھیلا لی۔ یہ حلیمہ کا خیال ہے؟ ساجد کی بہن: نہیں، میرا بھی خیال ہے، ویسے یہ میری خواہش بھی ہے۔ اس کے محبت سے دیکھنے پہ اس نے شرماتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ حلیمہ لینے کیا گئی ہے؟ تمہارے لیے شادی کا سوٹ اور مہندی کا جوڑا۔ مجھ سے رنگ تو اس نے پوچھا ہی نہیں۔ تو کیا ہوا؟ میں نے بتا دیا۔ کون سا؟ یلو اور میرون۔ مہندی کے لیے یلو ہی تو ہوتا ہے نا؟ نہیں، تم جانتے ہو نا مجھے یلو کلر سے کتنی چڑ ہے، پھر بھی تم نے کہہ دیا۔ وہ جانتا تھا یلو کلر پر وہ اسی طرح سے چڑ جاتی ہے، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر اسے یہ رنگ بتایا تھا۔ اس کے چڑھنے پر وہ ہنس دیا، اور جب حلیمہ واپس آئی تو وہ مہندی کے لیے اورنج سوٹ لائی تھی۔ بقول اس کے امجد بھائی کو بھی نہ جانے اس رنگ میں کیا نظر آیا۔ مہندی کے لیے اچھا خاصا پیلا رنگ ہی چلتا ہے۔ انہیں انوکھی سوجی لے کے یہ رنگ بتا دیا۔ میں نے ساجی بھائی کو 100 بار کہا کہ آپ یہ رنگ پسند نہیں کریں گی، لیکن وہ بھی امجد بھائی کے لنگوٹے ہیں، کیسے ان کی بات سے اختلافات کرتے۔ کبھی کہتے ہیں پھول یہاں سے نہیں، یہاں سے خریدنے ہیں، وہاں سے خریدنے ہیں، گجرے وہ اچھے ہیں، یہ نہیں۔ ارے یہ بھی کوئی چوڑیاں ہیں؟ چوڑیاں تو میری پسند کی چلیں گی۔ ایمان سے تپا کے رکھ دیا انہوں نے۔ اس سے بہتر تھا میں دلہن صاحبہ کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی جاتی۔ اپٹن لیا تو کہنے لگے یہ پیلے رنگ کا ہے، کوئی اور رنگ لو۔ یقین مانے تب میرا جی چاہا وہ سب ڈبے ان پر الٹ دوں۔ پتہ نہیں میں کس طرح خود پر کنٹرول کر گئی۔ اب بھی دیکھیں، وہ دونوں جولری شاپ پر چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، کہنے لگے تم کسی کام کی نہیں ہو، اپنا منہ تو بند کر نہیں سکتی، جولری کھا خریدو گی۔ لے کے تانا مار دیا۔ آپ ہی بتائیں، کیا میں زیادہ بولتی ہوں؟ اور وہ جو آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلائے جا رہی تھی، اب بھی گردن اسبات میں ہلا دی۔ ہیں؟ کیا کہا؟ میں زیادہ بولتی ہوں؟ وہ تو سمجھو گش کھانے کو تھی، اور اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا تو وہ ہنس پڑی۔ پھر تمام چیزیں اس کے سامنے پھیلا کر اسے دکھانے لگی تو وہ خوشی خوشی سب چیزیں دیکھنے لگی۔ سین چینج۔ وہ ڈیپ اورنج کلر کا کرتا پاجامہ پہنے، سر پر ہم رنگ زرتار آنچل اوڑھے، موتیا اور گیندے کے ڈھیروں پھولوں کو بالوں میں گوندھے، کلائیوں میں گلاب موتیا کے گجرے سجائے۔ جب اس کے برابر بیٹھی تو اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھتا، اسے آنکھوں کے راستے سے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساجد ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیٹھا کر مووی بنانے لگا تو حلیمہ نے کیمرہ سنبھال لیا اور دھڑا دھڑ تصویریں اتارنے لگی۔ اس چھوٹے سے فنکشن میں صرف امجد کی طرف سے ساجد کے گھر والے مدعو تھے۔ اس کی ایک دوست ردا بھی آئی تھی۔ اسے آج اپنا دل اپنے قابو میں نہیں لگ رہا تھا۔
वो चाहते हुए भी उसके सभी चेहरे से नजरें न हटा पा रहा था। वो बार बार उसे घूरती तो वो मुस्कुराकर कुछ पल आगे पीछे देखता और फिर से उसी पर नजरें टिका देता। इस तरह क्या देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। वो हकीकता पजल सी हो रही थी, इसीलिए उसने उसको टोकना चाहा, मगर उसका बेवक्त बोलना गलत हो गया था और उसकी आवाज़ साजिद की भाभी जान के कानों में जा पहुंची थी। तुम दोनों को चैन नहीं है, कुछ शर्म करो, निकाह कल है तुम दोनों का और पटर पटर आज ही बोले जा रहे हो। उनके घुड़कने पर वो हंस पड़ा था, लेकिन वो शर्मिंदा सी हो गई और फिर अपनी शर्मिंदगी मिटाने की खातिर वो सर झुकाकर अपना निचला लब दांतों तले दबा गई थी। मैं तुम्हारी कौन कौन सी अदा पे कुर्बान जाऊं, न जाने कब कल आएगी। उससे रहा न गया तो उसकी तरफ झुककर बोला। शर्म व हया के मारे उसके कानों की लो तक सुर्ख हो गई थी। है, जिस तरह तुम ये फूल मसल रही हो ना, बिल्कुल इसी तरह मेरा दिल भी कोई मसल रहा है। वो उसके हाथों की तरफ देखता हुआ बोला। वो कंफ्यूज होती अपने गजरे के फूलों को मसले जा रही थी। क्या है अमजद, प्लीज साजी भाई, इन्हें यहाँ से उठाकर ले जाएं। आखिर उसने तब कर कहा तो साजिद फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आय हाय, ये इन्हें कब से हो गए। आप भी ना भाई। वो मुंह बिसोर कर रह गई थी। हलीमा, मुझे नहीं यहाँ बैठना, चलो हम लोग कमरे में जाकर बैठते हैं। वो कहते ही उठने लगी तो उसने तेजी से उसकी कलाई को पकड़ लिया था। प्लीज साजी भाई, वो चीखी तो साजिद ने शाने उचका दिए। अच्छा, अब तंग नहीं करूँगा। और वो उसके हार मान लेने पर बेबसी से उसे देखने लगी। हाँ, ये हुई ना बात, बस तुम मुझे देखती रहो, मैं तुम्हें कतई नहीं देखूंगा। अमजद प्लीज, वो बिलबिला कर रह गई थी। कसम से यार, बहुत प्यारी लग रही हो, तुम नहीं सुधरोगे। बस तुम सामने बैठी रहो, मैं सुधर जाऊंगा। वो फिर से फैला और वो वहां से उठी तो पैर पटकती वहां से भागी। पीछे वो अफसुर्दा सर खुजाने लगा था और इसी बेबस दिल ने उसे बेबस कर दिया था। रात एक ही ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी। पहले उसने इस ख्वाहिश को दबाने की नाकाम कोशिश की, अपने दिल को लाख समझाया, उसे डांटा डपटा, खूब सरजनिश की, मगर नाकाम होता चला गया। शायद वो इस पल ये भूल गया था कि ख्वाहिश से ख्वाहिश निकलती है। वो एक ख्वाहिश की खातिर उसके दरीचे पर पहुंचा था और उसका मासूम सादा हुस्न देखकर वो अपनी अगली ख्वाहिश को भी अंदर दबा ना सका। उसकी ख्वाहिश सुनकर वो हकदक रह गई थी। कुछ भी नहीं होता, कल तो हमारा निकाह हो जाएगा ना, तुम घबरा क्यों रही हो। नहीं अमजद प्लीज, तुम अपने आप को संभालो। आज आज अपने आप को कंट्रोल कर लो, देखो कल आने वाला ही है। तुम तो प्लीज। वो उसके दोनों हाथ पकड़े उसे रोक रही थी और वो इस वक्त अपने दिल को नहीं, अपने वजूद को देख रहा था। इस वक्त उसका दिल तो एक तरफ सोया हुआ था, लेकिन उसकी मोहब्बत अब ज़रूरत बन रही थी और वो अपनी इस ख्वाहिश को, अपनी इस ज़रूरत को भी अभी पूरा कर लेना चाहता था। वो मोहब्बत में नहीं, ज़रूरत में अंधा हो रहा था और वो उसे रोकने की हत्ती अलमकान कोशिश कर रही थी। रोते बिलखते हुए उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन वो मर्द था जो अपनी इन ख्वाहिशात में बेबसी का आला नमूना होता है। अमजद प्लीज़, ये वक्त मुनासिब नहीं है। इस वक्त मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो। सुबह सुबह बात करेंगे, कल तो बस आने ही वाला है ना। आंसुओं से तर चेहरा, गुलूगीर लहजा, भराई हुई आवाज़, मिन्नतों समाजतों से पुर अंदाज, वो कुछ भी तो नहीं देख रहा था और सुन पा रहा था। इस वक्त वो अपने आप को देख रहा था, अपनी ज़रूरत को देख रहा था, अपना सुकून चाह रहा था और उसे बेबस किए जा रहा था। देखो, देखो अमजद, मोहब्बत करते हो ना मुझसे, तो आज ठहर जाओ। उसने लाचारी व बेबसी से उसके सामने हाथ बांध दिए थे। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी बात मान क्यों नहीं जाती। मोहब्बत में गुनाह करना ज़रूरी है क्या, वो रोते हुए बोली, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं सका था। अपने और उसके दरमियान के फासले मिटाने की खातिर उसने उसे खुद से करीब कर लिया। वो इंसान से हैवान बनना ही चाहता था। उसने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। उसने बेबसी से अपने दोनों हाथ उसके सीने पर जमाकर उसे धक्का दिया। जानती थी रोने बिलखने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस वक्त वो अमजद नहीं, मर्द था। पीछे हटकर उसे थप्पड़ दे मारा और फिर अपने आप को वहां से छुड़ाकर भागी तो दोबारा रुकने का नाम ना लिया। वो तही दामन तही दस्त खड़ा रह गया था। शैतान उसके अंदर से भागा तो वो साकत रह गया। उसकी इतनी मोहब्बत पे शैतान का सिर्फ एक लम्हा ही हावी था। उसकी मोहब्बत पे शैतान की शैतानियत वाकई बहुत भारी निकली थी।
بعد میں اس نے اسے کتنا ڈھونڈا تھا، معافی مانگنی چاہی تھی، مگر نہ جانے وہ کس دیس چلی گئی تھی۔ وہ اس کے پیار میں، اس کی محبت میں پاگل ہوتا چلا گیا تو بیگم تیمور نے اسے فون پر بتا دیا۔ وہ کب کی برمنگھم جا چکی ہے، اس سے ہر رشتہ، ہر تعلق توڑ کر، اور شاید دل بھی۔ سین چینج۔ سوئے نہیں ہوں۔ اس کے پاس سے ساجد کی آواز ابھری تو وہ چونک پڑا، اور اسی پل اسے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دبے سگریٹ کے آخری حصے کا خیال آیا تھا جو اس کی انگلیوں کو جلائے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جھٹ کر اسے دور پھینکا اور سر جھکا لیا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ بہت برا ہوں ساجد، محبت کرنا نہیں جانتا۔ دیکھو ساجد، میں نے محبت کو کس پلڑے میں رکھ دیا ہے۔ کتنا کمینہ ہوں میں، کتنا برا ہوں۔ بے آواز آنسو چپ چاپ ساجد کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ میں اس مہر کو تو کچھ دے نہ سکا، اس مہر کو کیا دوں گا؟ ریلیکس یار، محبت کو نئے سرے سے جگاؤ، اپنے دل کو مہر بھابھی کی طرف مائل کرو۔ انہیں محبت دو گے تو پچھلے تمام پچھتاوے ختم ہو جائیں گے۔ عائشہ کو رخصت کر دیا گیا تھا اور اگلے دن دلہن بننے کی باری اس کی آ گئی تھی۔ رسموں کا وہ تانتا باندھا گیا تھا کہ وہ تب کر رہ گیا۔ ویسے بھی اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، سر میں پہلے ہی سے درد تھا اور اب اندر کی گھٹن دھوئیں کی طرح پھیل رہی تھی۔ اماں وغیرہ نہ جانے کون کون سی رسمیں کیے جا رہی تھیں۔ وہ بیزار سا بیٹھا، کبھی پیشانی مسلتا، کبھی سینہ، اور اب بار بار اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہی بے چینی اندر باہر پھیل گئی تھی۔ بھابھی پلیز جلدی کریں۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں اور ساجد اس کی حالت سے معاملہ بھاپ گیا تھا، اسی لیے اس نے بھابھی کو جلدی کا کہا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں مہروں کو سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ساجد کا پریشان ہونا وجہ تھا۔ اس کی طبیعت آہستہ آہستہ بگڑ رہی تھی۔ ہاں بس ٹھیک ہوں، تم تھک گئے ہوں گے، جا کے ریسٹ کرو۔ اس نے ساجد کو پریشان کرنا ضروری نہ سمجھا، لیکن ساجد پریشان ہو چکا تھا۔ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کے بدلتے رنگوں سے نظر نہیں چرا سکتا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس قدر تیز بخار ہے؟ کیا سوچے جا رہے ہو کہ ماتھے کی رگیں بھی تنی ہوئی ہیں؟ اب یہ سوچنا ووچنا بند کرو اور یہ گولیاں کھا کر اپنی دلہن صاحبہ کے پاس جاؤ۔ اس نے بھابھی سے کہہ کر اس کے لیے دودھ گرم کروایا تھا اور اب اسے گولیاں کھلا کر دودھ پلا دیا تھا۔ اس نے بھی بنا چوں چاں کیے گولیاں دودھ کے ہمراہ کھا لی تھیں اور کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے سامنے بیڈ پر براجمان دیکھا تو وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس وقت اس کے اندر نہ نئے احساسات تھے اور نہ انوکھے جذبات، بلکہ اس وقت اسے اپنا دل اور اپنا آپ قطعی خالی لگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا اور اپنی پیشانی مسلتا رہا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنی طرف دیکھتا پایا۔ وہ بوکھلا کر سر جھکا گئی۔ وہ خالی دل اور خالی وجود لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ کچھ پل اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر قریبی سائڈ دراز سے ایک سبز مخملی ڈبیا نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی اس میں سے بریسلٹ نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ بریسلٹ اس نے 4 سال قبل اپنی محبت کو دینے کی خاطر خریدا تھا، جو اسی طرح سے پڑا رہ گیا تھا، اور اب وہ نہ جانے کیوں وہی بریسلٹ نکال کر اسے دینے والا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کی کلائی تھام کر اسے بریسلٹ پہنا دیا۔ پورے جسم میں شدید درد کی لہر ابھر کر معدوم ہو گئی تھی، اور پھر اس نے اتنی ہی آہستگی سے اس کی کلائی بھی چھوڑ دی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ نہ جانے کس دل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تو اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، اور کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی، اور اسی خاموشی سے گھبرا کر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے تو وہ اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھوں سے ڈر کر رہ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم کپڑے چینج کر کے سو جاؤ۔ اسے اپنی آواز بھی کہیں کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، واپس آئی تو اسے آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے پایا تھا۔ سر دباؤں آپ کا؟ نہیں شکریہ، تم سو جاؤ، وہ اسی حالت میں بولا تو وہ لب کاٹتی وہیں اس کے پاس لیٹ گئی تھی۔ طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہے؟
تھوڑی دیر بعد اس نے سر اوپر اٹھا کر اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ ثانیوں تک اسے دیکھتی رہی اور پھر کروٹ بدل لی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا پانی اسے نظر نہیں آ سکا تھا۔ سین چینج۔ صبح جب وہ جاگا تو اسے وہ کمرے میں کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو عادل بھائی نے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ کب سے کہہ رہی ہوں ناشتہ کر لو ناشتہ کر لو، لیکن یہ لڑکی سن ہی نہیں رہی ہے۔ کہتی ہے بھوک نہیں ہے، 2 دن ہو گئے ہیں بھوکی پیاسی ہے، لیکن پھر بھی اسے بھوک نہیں ہے۔ بھائی تو کہہ رہے تھے وہ صبح سے بھوک بھوک چلا رہی ہے، لیکن انہوں نے اسے ناشتہ نہیں کرنے دیا۔ توبہ ہے، بالکل عورتوں کی طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بیچاری تو ابھی ابھی کمرے سے نکلی ہے اور انہوں نے لے کر اس پر الزام بھی لگا دیا۔ ابھی بتا دو نا اسے تو سارے حساب کتاب چکتا کر دے گی۔ بھابھی کے بھڑکنے پر وہ ہنستے ہوئے اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ولیمہ دن کو ہی تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پر بشاشت نہ لا سکی۔ بھابھی 1-2 بار مشکوک تو ہوئی تھی، لیکن اس سے کچھ پوچھ نہ سکی اور رات کو وہ بے بس ہوا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مہر، گھر والوں نے کچھ زیادہ ہی جلدی کر دی۔ ابھی میرا دل یا میرا ذہن یہ حقیقت قبول کرنے کو بالکل بھی تیار نہ تھا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن مہر تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں چاہتے ہوئے بھی یہ حقیقت قبول نہیں کر پا رہا ہوں۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری مہر۔ میں چاہتے ہوئے بھی تمہیں وہ مقام و رتبہ نہ دے پا رہا، اسی لیے میں چاہتا ہوں تم کچھ دن انتظار کر لو، میں لوٹ کر تمہاری طرف ہی آؤں گا۔ وہ اس کی جھکی آنکھوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ پل کے اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ان میں نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شکایت، آنکھوں میں آنسو ضرور تیر رہے تھے۔ وہ ابھی ان آنسوؤں سے نظر چرانا ہی چاہتا تھا کہ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا نرم نازک ہاتھ رکھ دیا۔ محبت جسم سے نہیں روح سے کی جاتی ہے، اور میں نے پورے 18 سال آپ کے اندر کو چاہا ہے۔ مجھے صرف وجود نہیں، ساتھ روح بھی چاہیے۔ اگر مجھے پوری زندگی بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرنا پڑا تو میں کر لوں گی، کیونکہ میرا مسئلہ صرف جسم نہیں، روح اور دل ہے۔ زندہ دل۔ میں اس دل کے لوٹنے کا تب تک انتظار کروں گی جب تک دھڑکنوں اور سانسوں نے ساتھ دیا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میری آنکھیں شاید کبھی کوئی شکوہ کر جائیں، لیکن میری زبان نہیں۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے امجد، کوئی سودا نہیں۔ اور محبت کی چاہ کو کھلا جسم اور خالی دل نہیں ہوتا، یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ اس کے اتنے مضبوط لہجے پہ اس کا سر شرمندگی کے بارے جھکتا چلا گیا تھا۔ مہر آپ فکر نہ کریں، اگر کبھی کوئی شکایت کرنی پڑی اور آپ سے نہ کر سکی تو اسے اندر ہی اندر دبا لوں گی، کسی اور کو کبھی نہ بتاؤں گی۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی جبکہ وہ شدید کرب سے آنکھیں موند گیا۔ سین چینج۔ ساجد کے ہاں ان دونوں کی دعوت تھی اور وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی کہ امجد ابھی تک آفس سے نہ لوٹا تھا۔ پرسوں ہی وہ دونوں اسلام آباد آئے تھے۔ وہ ابھی اسے یہاں لانا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اماں کے اصرار پر اسے کوئی جواب نہ سوجھا اور بھابھی نے اس کا بیگ تیار کر دیا۔ مجبورہ اسے لاتے ہی بنی۔ ساجد نے آتے ہی انہیں انوائٹ کر لیا تھا اور اب 1 گھنٹہ ہو گیا تھا تیار ہو کر وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا، اسے بھول گیا تھا یا دعوت کو، وہ یہ بات نہیں جانتی تھی۔ بہرحال اب وہ کافی بدمزہ ہو چکی تھی۔ گھڑی پہ نگاہ کی تو 8 بجنے میں صرف 11 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ مایوس سی ہو کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک کرتی سوئیں آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھیں اور اس کے آنے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ 8، 9، 10 اور 10:30 جب بھی گھڑی کی طرف دیکھتی سوئیاں آگے ہی آگے بڑھتی دکھتی، اور اب 10:30 ہو چکے تھے۔ نیند نے بھی اس پر غلبہ پانا شروع کر دیا تھا۔ جمائیاں لے لے کر نیند کو بھگانے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی تو وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ رات کے نہ جانے کس پہر آنکھ کھلی تو خود کو وہیں صوفے پر پایا۔ غنودگی کی حالت میں وہاں سے اٹھی اور کچن میں پانی پینے چلی گئی۔ وہ مکمل ہوش و حواس میں آ چکی تھی اور اسے یہ یاد آ گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے لاؤنج کے دروازے کو دیکھا تھا، وہ بند تھا۔ جب وہ سوئی تھی وہ تب بھی بند تھا۔ وہ پریشان سی ہو کر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، لیکن یہ پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب اسے امجد کی گاڑی کہیں بھی نظر نہ آئی۔
وہ پریشانی کے عالم میں واپس آئی اور اسے فون کرنے کا سوچا۔ اس کا نمبر ڈائل کیا لیکن کوئی رسپانس نہ ملا۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ مل سکا۔ اس نے پریشان ہو کر ساجد کا نمبر بھی ڈائل کیا اور ادھر سے بھی ناکامی ہوئی۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی۔ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ پھر سے وہیں بیٹھ کر دعائیں کرنے لگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ وہ صوفے پر نہیں بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر اپنے بائیں جانب دیکھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیے پرسکون سویا ہوا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے کاندھے کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ کہاں تھے رات کو آپ؟ نہایت ہی غصے سے اس نے دریافت کیا جبکہ وہ نیم غنودگی کی حالت میں اس کے تاثرات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا ہے؟ رات آپ کہاں تھے؟ اور وہ جواب دیے بنا دوسری طرف کروٹ بدل گیا۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ واش روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ اسی طرح گہری نیند میں غرق تھا۔ وہ اس پر کمبل درست کرتے باہر نکل گئی۔ وہ خود ناشتہ کر کے برتن دھو چکی تو کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی گلابی آنکھیں ادھوری نیند کی گماس تھیں۔ کشادہ ماتھے پہ بکھرے ہوئے بال تھے۔ پرشکل لباس کی آستینیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ اپنی دائیں آنکھ کو اپنے ہاتھوں کی پشت سے مسلتا ہوا اسے اپنے دل کے بہت قریب اور وہ بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ آفس نہیں جانا آپ کو؟ اس کے دیکھنے پر وہ گڑبڑا کر بولی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ سر جھٹک کر چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تو وہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ توے پر پراٹھا ڈال کر وہ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ٹیبل پر سر رکھے ہوئے تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ پھر سے ٹیبل پر سر رکھ لیا اور وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھا۔ مضبوط ہاتھوں کو دیکھ کر ایک دم سے اسے پسینہ آ گیا۔ اسے اب یاد آیا تھا کہ رات کو وہ ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر پڑی تھی اور صبح کو اپنے کمرے کے بیڈ پر اسے وہاں سے اٹھا کر بیڈ پر لانے والا وہی تھا۔ اس طرح کیوں گھور رہی ہو؟ وہ اسی حالت میں بولا تو وہ سٹپٹا سی گئی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو پراٹھا جل کر عجیب نمونہ بن چکا تھا۔ اب مجھے صرف چائے دو۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی کیونکہ وہ میز پہ ابھی تک سر رکھے اور آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ چائے اس کے سامنے رکھ کر شرمندہ شرمندہ سی وہیں کھڑی رہی۔ وہ مندی مندی آنکھیں لیے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رات آپ دیر سے کیوں آئے؟ ابھی اس نے پہلا سپ ہی لیا تھا کہ اس کی زبان سے پھسل گیا۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آنکھوں کا رنگ بھی عجیب سا ہو گیا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کا لہجہ بھی بدل گیا تھا اور وہ اس لہجے پہ سہم کر رہ گئی تھی کیونکہ اس کا یہی لہجہ اسے خائف کرتا تھا۔ وہ ہم نے ساجد بھائی، جانتا ہوں میں۔ تو پھر بھی آپ، تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ متحوش ہو کر اس کی پھر سے بات کاٹی اور اسے خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگا۔ ہاں تکلیف ہے، کہنا تو وہ چاہتی تھی مگر وہ جانتی تھی اسے شکایت نہیں کرنی، اسی لیے خاموش ہو گئی اور وہ چائے اسی طرح چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی لب کاٹتی رہی۔ وہ آفس نہیں گیا تھا۔ 11 بجے ساجد چلا آیا۔ وہ اس وقت لون میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ساجد اس سے اس کا پوچھتا اندر چلا گیا تھا اور وہ وہیں حیران رہ گئی کہ اس نے رات نہ آنے کے بارے میں پوچھا کیوں نہیں۔ ساجد نے دروازے پر 2-3 بار دستک دی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ اسے بکھرے بکھرے ہولیے میں دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس سے ملنے کے بعد وہ اسی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے دیکھنے کے بعد میں ٹھیک رہ سکتا ہوں؟ وہ گہرے دکھ سے بولا تھا تو ساجد افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار تمہیں؟ رات کو بھی میں نے کتنا سمجھایا تھا لیکن لگتا ہے سب بے سود رہا۔ یہ تمہارا دل ہوتا نا تو میں تم سے پوچھتا۔ اس نے سینے کی بائیں جانب انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ ساجد لب بھیج گیا تھا۔ تمہارے اس دل نے تمہیں ناکارہ کر کے چھوڑا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد گہرا سانس لے کر بولا تھا۔ یوں کہوں میں نے اس دل کو ناکارہ کر چھوڑا ہے۔ کیوں ہوا ہے یہ ناکارہ؟ تم کسی اور کو اس میں جگہ دو تو پہلے سے بڑھ کر آباد ہو جائے گا۔ یہ نہیں کرنا چاہتا میں اسے اب آباد۔ تو مہر بھابھی کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ محراب بھی تو مجھے سزا دے گئی ہے۔ عجیب بے چارگی سے اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر سر کو جھٹکا تھا۔ تو تم اس سزا کا بدلہ ان سے لے رہے ہو؟
مجھے نہیں پتا، میں اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ دل بہت بے ایمان ہے، نہ ادھر رہنے دیتا ہے نہ ادھر ہونے دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں مہر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرا دل اس کی طرف نہیں جھکتا۔ تو تم تو جانتے ہو نا، میرا کوئی بھی خواب اس سے وابستہ نہیں، یہ میری خواہش نہیں ہے، میں نے اس کی خواہش نہیں کی تھی، یہ تم جانتے ہو۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ رات اسے دیکھا تو مجھے لگا میں تو ابھی تک وہیں کھڑا ہوں، اس کی محبت لیے، اس کی چاہت لیے۔ میں چاہوں بھی تو مہر کو بھول نہیں سکتا۔ میرے دل میں جو مقامات اس کے لیے ہیں وہ میں مہر کو نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہی تو تم نے فرق رکھ لیا ہے اس مہر میں اور اس مہر میں نے نہیں، یہ دل نے رکھا ہے۔ میں بے بس ہوں، بہت لاچار ہوں۔ اور اس پل ساجد کا جی چاہا کم از کم ایک تھپڑ اسے لگا دے۔ رات وہ گھر آنے کی جلدی میں تھا اور اسی جلدی میں وہ ڈرائیونگ بھی تیز کر رہا تھا۔ ابھی وہ گھر سے آدھے گھنٹے دور ہی تھا کہ اسے سڑک کی بائیں جانب ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ کسی نے گاڑی سے نکل کر اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اسے گاڑی روکنے کو کہا تھا۔ پہلے تو اس کا جی چاہا نہ روکے، لیکن پھر کچھ سوچ کر گاڑی کو بریک لگا دیے، اور جب اشارہ کرنے والی کو دیکھا تو خود بخود باہر نکل آیا۔ مسز تیمور، اینی پرابلم؟ اور جواباً انہوں نے اسے سرسری نگاہ سے دیکھا اور گاڑی کی خرابی کے بارے میں بتا دیا۔ آپ مجھے ڈراپ کر سکتے ہیں؟ اور وہ انہیں ڈراپ کرنے کی خاطر انہی راستوں کی جانب بڑھ گیا جہاں 4 سال قبل اس نے اپنی زندگی کا راستہ چنا تھا اور ان راستوں پر چلا تھا۔ آپ اندر آئیں نا۔ وہ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے اتر کر اس کا شکریہ ادا کرتی محض مروت کے مارے اسے اندر آنے کا کہنے لگیں تو اس نے معذرت کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی بھگا لے جاتا ان کا بڑا گیٹ کھل گیا تھا اور ایک چہکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر باہر نکال کے دیکھا تھا اور اس کی دھڑکنیں وہیں رک گئی تھیں۔ محراب اس کے ہونٹوں سے پھسلا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگی ادھر دیکھے بغیر اندر چلی گئی تھی، اور وہ 5 سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور جذبات کی رو میں آ کر گاڑی کو فل اسپیڈ پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا، اس کی توجہ اپنے پیچھے گاڑی کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کو پہچانتا تھا، اسی لیے اس نے گاڑی روک لی اور پچھلی گاڑی میں بیٹھے ساجد نے ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ دونوں کو لینے آ رہا تھا اور راستے میں اسے گاڑی کو ہوا میں اڑاتے دیکھ کر ڈر کر رہ گیا تھا، اسی لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا اور پھر اس کی بگڑی حالت دیکھ کر اسے اس کے گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے گیا تھا، جہاں سے وہ رات 3 بجے گھر لوٹا تھا۔ سین چینج۔ آنکھوں کو پھوڑتے ہو، آنکھ نہ ہوئی تو خواب کہاں سے لاؤ گے؟ کتنے دن ہو گئے تھے وہ گھر دیر سے لوٹتا تھا، صبح بھی جانے کی جلدی ہوتی۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے اس سے آخری تفصیلی بات کب کی تھی، کتنے دن قبل کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آج کل وہ اس قدر لاپرواہ سا کیوں رہنے لگا تھا، نہ اس سے کوئی بات کرتا اور نہ کسی کام کرنے کو کہتا تھا۔ رات جب آتا کبھی خود ہی کھانا گرم کر کے کھا لیتا اور کبھی اسی طرح سو جاتا۔ اس کی پریشانی بجا تھی مگر وہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ پرسوں اس نے ڈرتے ڈرتے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ رات کو جلدی آ جایا کریں اور اس نے اسے بے بھاؤ کی سنا دی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کون سا آفس ہے جو صبح 7 بجے سے بندے کو بٹھا کر رات 12 بجے اٹھنے دیتا ہے، مگر اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے گھبرا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی اور اپنے اسی سوال کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آج بھی وہ جلدی آفس چلا گیا تھا، حالانکہ اسے سخت بخار تھا۔ اس نے اسے آج روکنا چاہا تو جواباً اس کی آنکھوں نے اسے چپ کرا دیا۔ وہ آفس چلا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گھر سے عادل بھائی بجمع اہل خانہ کا فون آیا تو چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی دل گرفتی چھپا نہ سکی۔ بات بے بات کہہ کے تو لگائے مگر سب کھوکھلے۔ گھر بات کر کے اس کا دل اب کافی ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی کام نہ ہوتے ہوئے وہ سونے کی غرض سے کمرے میں آ گئی۔ ویسے بھی کام تو ہوتا نہ تھا، بس سارا دن فارغ رہنا یا سونا ہی اس کے مشغلہ بن چکے تھے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ فارغ بیٹھے رہنے سے کیا حاصل ہے، BA ہی کر لیا جائے۔ عادل نے اس کے اس ارادے کو سراہا ضرور تھا لیکن ساتھ مایوسی بھی ظاہر کی تھی۔ وہ کبھی بھی یہ مرکہ نہیں مار سکی تھی اور اس نے ان کی مایوسی پہ انہیں چیلنج کر دیا تھا
کہ وہ یہ مار کا ضرور مارے گی، اسی لیے وہ چاہ رہی تھی کہ اب وہ امجد سے یہ بات کر ہی لے۔ کمرے میں آئی تو سونے کی غرض سے تھی، لیکن باوجود کوشش کی کہ اس کی آنکھ نہ لگ سکی۔ اٹھ کر کمرے کی چیزیں ٹھیک کرنے لگی۔ کمرہ پہلے سے ہی صاف ستھرا تھا، لیکن وہ دل بہلانا چاہتی تھی، کچھ تو کرنا ہی تھا، اور اسی کرنے میں وہ بیڈ کے نیچے جھک کر ایک بیگ گھسیٹ لائی۔ یہاں آئے اسے 5 ماہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس نے بیگ کو نہیں چھیڑا تھا۔ بیگ کو گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں لے آئی تو دیکھا بیگ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی جب دیکھا تو کچھ سوکھے پھول، سوکھے گجرے ہی نظر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید حیران ہوتی، کچھ ٹوٹی چوڑیاں بھی اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی۔ پل کی پل اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ایک طرف پڑی فائل کو باہر نکالا تو کچھ تصویریں اس کی گود میں آ کر گری تھیں۔ آسمان اس کے سر پر گرا تھا۔ دل وہیں رکا، آنکھیں حیران ہوئیں اور وہ وہیں ساکت ہو گئی، اور دروازے سے اندر داخل ہوتے امجد کے قدم وہیں لڑکھڑا کر رہ گئے تھے۔ سین چینج۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ بہت دیر سے جاگا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ باہر سے بارش کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید بارش زوروں پر تھی۔ وہ کچن میں گیا اور اپنے لیے ایک کپ چائے بنا کر باہر نکل گیا۔ وہ برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر رکھے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مہر، یہاں کیوں بیٹھی ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ وہ اس کی آواز پہ سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جب بیداری کی چغلی کھاتی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ نظر چرا گیا۔ آپ کب جاگے؟ گلوگیر لہجہ، شاید وہ اب بھی رو رہی تھی، تبھی تو اس کے گال بھیگے ہوئے تھے۔ ابھی جاگا ہوں، تم اٹھو، یہاں سے بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس نے اسے اٹھانے کی خاطر اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ہاتھ کھینچ کر لب بھیج کر رہ گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دونوں لاؤنج میں جا کر بیٹھے تو وہ ہونٹ کاٹتی اس سے پوچھ بیٹھی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں وہ سب سن کر تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن میں اس کا قصوروار نہیں ہوں۔ تم نے پوچھا، میں نے بتا دیا، اب تم خود فیصلہ کرو۔ وہ نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سپاٹ چہرے لیے بہت سرد مہری سے بول رہا تھا۔ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ سب نہ صرف برداشت کرنا ہوگا، بلکہ میرے اس دل کے لوٹ آنے کا بھی انتظار کرنا ہوگا، اور اگر تمہارا دل دوسرے فیصلے کی طرف مائل ہے تو جب اور جس وقت بھی تم چاہو گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ امجد، وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، کیا آپ مہراب تیمور کے خیالوں سے ایک پل میں چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ خاموش رہا تو وہ اس کے قدموں میں دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں نا، تو پھر میں کیسے الگ رہ سکتی ہوں آپ سے؟ جس طرح آپ کی محبت سچی اور کھری ہے اور آپ کو اس پر ناز ہے، اسی طرح میری محبت میں بھی کوئی کھوٹ نہیں۔ مجھے اپنی محبت پر یقین ہے، اور سچے جذبوں والے کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ اس کا گلا روندا تو آنسو گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ یہ سچ ہے کہ مجھے مہراب تیمور سے آپ کی اتنی شدید محبت سے حسد ہوا ہے، یہ بالکل فطری عمل ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس پر رشک بھی ہوا ہے، بہت رشک ہوا ہے۔ محبت لینے کا نام نہیں ہوتا ہے امجد، دینے کو محبت کہتے ہیں، اور میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ جس طرح مہراب آپ کے لیے بہت خاص ہے، اسی طرح میرے اور میرے دل کے آپ بہت اہم ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی، کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ مہراب کو بھول کر مجھ سے محبت کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں محبت میں ہر کوئی بے بس ہوتا ہے، جس طرح آپ اور میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں صرف یہ چاہوں گی کہ زندگی میں چاہے صرف ایک بار صحیح، لیکن آپ دل کی گہرائیوں سے میرا نام ضرور لیں، اس طرح کہ آپ کی دھڑکنیں اور آپ کی سانسیں بھی آپ کا ساتھ دیں۔ میں تا حیات اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں چاہوں گی۔ بہت دھیمے لہجے میں اس کی پرنم آواز اس کی سماعتوں میں پڑی تو وہ نچلا لب دانتوں تلے کاٹنے لگا تھا۔ جانتا تھا جس عشق میں وہ مبتلا تھا وہ بھی تو اسی عشق کی بیمار تھی۔ اگر وہ اپنے محبوب کو عرصہ دراز سے پوچھتا آ رہا ہے تو وہ بھی بچپن سے اس کی پرستش کرتی آ رہی تھی۔ بے بس دونوں تھے، مجبور دونوں تھے، لاچاری معذوری تو دونوں میں تھی۔ مہر، اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ محبت تو بہت خود غرض ہوتی ہے، لیکن تمہاری محبت اتنی بے غرض کیوں ہے؟ نہ تمہیں میری
تعریف کی چاہ ہے، نہ تمہاری مانگ میری قربت ہے اور نہ تم میری رفاقت کی خاطر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ابھی تک تم نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ کیا روحانی راحت کے لیے صرف نام کی محبت کافی ہوتی ہے؟ کیا اس میں ذہنی اور جسمانی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں؟ صرف نام کی محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے؟ اپنے اندر کو کاٹ دینے والے سوال اس کی بہتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھے تھے اس نے۔ نہیں، نام کی محبت نہ کہیں، کیونکہ محبت کھوکھلے رشتوں سے نہیں سچے جذبوں سے ہوتی ہے۔ اس کی تلاش کھوکھلے اور بے معنی الفاظ نہیں ہوتے، یہ تو روح سے جڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کی چاہ محبوب کی قربت یا رفاقت نہیں ہوتی، اس کی مانگ جسمانی سکون یا ذہنی آرام نہیں، یہ تو روح کا سامان ہوتی ہے، اور روح کی طلب قربت نہیں محبت ہوتی ہے۔ اور وہ اس کے منہ سے یہ سب سن کر شرمندگی سے اندر تک دب گیا تھا۔ نے محبت کو روح کے لیے نہیں، دل اور جسم کے لیے چنا تھا، تبھی تو آج تک پچھتاووں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ تم اس راہ پہ کیوں چل پڑی ہو مہر؟ وہ دکھی دل سے اس کی آنکھوں کے موتی اپنے پوروں سے چننے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اشکوں کی لہر موجود تھی۔ بے اختیار اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کی آنکھوں پر رکھ دیں جو بہت خاموشی سے بھیگنے لگی تھیں۔ سین چینج۔ شام کو وہ اس کا اکیلا پن محسوس کر کے اسے باہر ڈنر کرانے کی خاطر ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں لے گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتری تو اسے اپنا آپ بہت معتبر لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کے پیر جیسے ہواؤں میں تھے، ہونٹوں پہ بہت دھیمی سی مسکان نے ڈیرا سا جما لیا تھا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتی چل رہی تھی جب اس کا سر گلاس ڈور سے ٹکرا گیا۔ آہ! وہ بوکھلا کر نیچے گرنے کو تھی جب سرد سے اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ نہ جانے کیسے وہ گڑبڑا کر سیدھی ہو کر چلنے ہی لگی تھی کہ اپنا ہی سیڑھیوں کو صاف کرتا دوپٹہ پیروں کے نیچے آ گیا۔ وہ لڑکھڑائی تو اس نے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی تھی، اور پھر اس نے اسے اپنے بازو کے ہالے میں لے لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ اس کے شانوں پر ڈال دیا۔ اپنے گرد اس کا بازو دیکھ کر اس کے اندر بجلی کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اس طرح ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ شاید اس کی بے لوث محبتوں نے اس پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ دن میں کتنی بار وہ اس کا اور اپنا محاسبہ کرتا تھا۔ کیا اس کے جذبوں کے آگے میں ہارتا جا رہا ہوں؟ کیا اس کی سچی محبت نے مجھے ہولے ہولے جیتنا شروع کر دیا ہے؟ کیا اس کے جذبات احساسات کی پرواہ مجھے ہونے لگی ہے؟ کیا پھر اس مشکل راہ پہ میرے پیر پڑنے لگے ہیں؟ کیا میں پھر سے اس راہ پہ چلنے کی کوشش میں ہوں؟ کیا واقعی میں پھر سے محبت کا مسافر بننا چاہتا ہوں؟ کیا واقعی وہ ہر بار ہی اندر سے بڑی تیزی سے نہ صحیح مگر رک کر اور ٹوٹ کر ہاں ضرور نکلتی تھی، اور تب اسے لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں پانی نہ آیا ہو بلکہ ایک چمک ابھری ہو، جس کی تصدیق اس نے سامنے لگے آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھ کر لی تھی۔ ہاں مہر النساء، تمہاری محبت میں بہت اثر ہے، نہ جانے کیوں اب میں تمہارا ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کے دل نے بھی ساتھ دیا تھا، اور اب وہ اسے ساتھ لیے ڈور دھکیلتا ہوا اندر چلا آیا تھا۔ کیا لوگی؟ بیٹھتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ جو آپ لیں گے۔ اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کو بمشکل وہ قابو کر رہی تھی۔ اگر میں کسی خوبصورت لڑکی کی ڈیمانڈ کروں تو نہ جانے کیوں وہ اس قدر شریر ہو گیا تھا، تو وہ بھی میرے لیے قابل قبول ہوگی۔ باغی دھڑکنوں کو سنبھال کر اس نے دھیمے سروں میں جواب دیا تو اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ پل میں مرجھا سی گئی تھی، جبکہ آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی تھی۔ بھائی کہتے ہیں پوری زندگی اسکول کے پیچھے بیٹھ کر پڑھتی رہی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے تم نے ہمیشہ ان کے سامنے فریب کیا ہے۔ جتنی تم باہر سے بھولی اور معصوم لگتی ہو، اندر سے اتنی بھولی نہیں ہو۔ شاید بھائی تمہیں سمجھ نہیں سکے۔ وہ جو گلاس منہ کو لگائے پانی پینے کی کوشش میں تھی، بوکھلا کر رہ گئی اور اسی آشنا میں اسے اچھو لگ گیا۔ ویٹر قریب آ چکا تھا، وہ اسے آرڈر لکھوانے لگا۔ اتنے میں وہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بقور دیکھنے پہ وہ گھبرا سی گئی تھی تو اس نے سر جھکا دیا۔ کھانا لگ گیا تو دونوں خاموشی سے کھانے لگے۔ وہ اپنی پلیٹ پہ جھکا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا جب وہ سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، اور اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی کسی اور سراپے پہ الجھ گئی تھی۔ امجد،
اس کی نگاہیں وہیں ساکت ہوئیں تو لب تھوڑے سے واہ ہوئے۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ ہیلو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سرمئی کلر کے سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ آج بھی 5 سال قبل والی مہراب ہی لگ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی کرسی چھوڑ دی تھی۔ کیسے ہو امجد؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہا تھا جبکہ وہ ہنس پڑی۔ یہ میں ہی ہوں مہراب، کیا یقین نہیں آ رہا؟ اور اس کا جیسے سکتہ ٹوٹا۔ مہراب السلام علیکم۔ کے پیچھے سے ایک گمبھیر آواز ابھری۔ بلیک 2 پیس میں ملبوس وہ چاق چوبند مرد بازوؤں میں 2 ڈھائی سالہ بچہ اٹھائے ہوئے مسکراتے ہوئے انہی سے مخاطب تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آمین، یہ امجد ہیں، میرے بیسٹ فرینڈ۔ اور امجد؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ میرے شوہر آمین بخاری اور یہ ہمارا بیٹا شایان بخاری۔ اس نے مسکرا کر دونوں کا تعارف کروایا اور اپنے خاوند کے ہاتھ سے شایان کو لے لیا۔ یقین اور بے یقینی کے عالم میں آمین بخاری سے مصافحہ کرنے لگا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر۔ مجھے بھی۔ یہ کون ہے؟ وہ فوراً مہروں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تمہاری وائف ہے نا؟ اس نے چہک کر پوچھا تو اس نے اداس چہرہ اثبات میں ہلا دیا جبکہ وہ بڑی بے تکلفی سے مہروں سے ملنے اور باتیں کرنے لگی۔ آمین بیٹھ جائیں، ہم بھی انہیں ہی جوائن کرتے ہیں۔ کیوں امجد؟ وہ بڑی بے تکلفی سے خود بیٹھ کر آمین بخاری کو بھی بیٹھنے کا کہنے لگی تھی۔ یس وائی ناٹ؟ اس کی آواز مردہ تھی۔ اور ہاں، تم اس دن مما کو گھر کے باہر ہی ڈراپ کر کے بھاگ کیوں گئے تھے؟ وہ تو مما نے مجھے بعد میں بتایا ورنہ میں تمہیں ایسے نہ جانے دیتی۔ اس کی اس قدر خوش باشی پر مہرو حق دق تھی۔ وہ بالکل یہی حال امجد کا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کس حال اور کس وجہ سے اس کے پاس سے گئی تھی اور اب اتنی سخت ناراضگی کے باوجود وہ بہت محبت اور اپنائیت سے مل رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے چہرے اور آنکھوں میں بھی کسی ناراضگی کی کوئی ہلکی سی لکیر کا تاثر بھی نہ تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ 2-3 بار اس نے اس کی آنکھوں میں بیتے دنوں کی کوئی پرانی بات، کوئی پرانی یاد کھوجنی چاہی تھی لیکن اس کی چمکدار آنکھوں میں پچھلی باتوں اور یادوں کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ کھانا بہت خوشگوار موڈ میں کھایا گیا۔ آمین بخاری نے بل دینا چاہا تو اس نے اسے ایسا نہ کرنے دیا تھا۔ تمہاری بیوی بہت پیاری اور بہت بھولی ہے لیکن مجھے کچھ اداس لگ رہی ہے۔ مہر کہیں ہماری وجہ سے تو پریشان نہیں ہو گئی ہو؟ اس کے اس قدر صحیح اندازے پہ جہاں وہ بوکھلائی وہیں وہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واقعی اس کا چہرہ بہت تاریک اور آنکھیں کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھیں۔ ان بیچاروں نے نہ جانے کون کون سے رومانٹک باتیں کرنی تھیں اور ہم درمیان میں چلے آئے۔ آمین بخاری نے اٹھتے ہوئے سر کھجایا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی۔ مہراب کے کہکے نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی تھی۔ بہت انوسینٹ ہو تم مہراب۔ شایان کو اٹھاتی ہوئی امجد کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بھی بہت بجھے بجھے سے لگ رہے ہو۔ کیا بیگم سے لڑ کر گھر سے نکلے تھے؟ توبہ ہے مہر بی بی، ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہے لڑکے ہی نکلنا ہے۔ اور ہاں امجد یار، کبھی آنا ہمارے گھر بھی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر۔ آمین بخاری نے امجد کو دعوت دی تھی۔ ہاں، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ کہاں یار، ہم 3-4 ہفتے ہیں یہاں پر، پھر واپس جانے والے ہیں۔ وہیں بزنس سیٹ ہے تو روز روز آنا مشکل ہوتا ہے۔ آمین بخاری کے بتانے پر وہ سر کو ہلانے لگا۔ برمنگھم میں؟ اس کے پوچھنے پر مہراب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سر جھکائے بیٹھی مہروں کو دیکھا تھا۔ چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر پہنچنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ رات سونے سے قبل امجد نے مہراب کو دوبارہ ملنے کے لیے کال کی تھی اور اس نے پرسوں ملنے کا کہا تھا۔ سین چینج۔ آمین بخاری مما کی دوست کے بیٹے تھے۔ بچپن میں وہ اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ میں صرف تمہاری نظروں کو پہچانتی تھی، صرف تمہاری آنکھوں کو پڑھ سکتی تھی۔ بے شک تمہاری محبت سچی تھی لیکن تمہاری محبت میں طلب تھی، سکون کی طلب، آرام کی طلب، وجود کی طلب اور جسم کی طلب۔ جبکہ آمین بخاری کی محبت ان چیزوں سے پاک تھی۔ وہ جسم کا نہیں دل کا قائل تھا۔ اسے صرف جسم کی ضرورت نہیں تھی، دل بھی چاہیے تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی، تم نہیں جانتے جب میں تمہارے پاس سے گئی تو کس قدر ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی تھی۔ میں اعتبار جیسے لفظ کو بھول چکی تھی۔ میرے اعتبار کو تم نے توڑا، مجھے بے مایا تم نے کرنا چاہا۔
تم نے مجھ سے محبت نہیں، محبت کی قیمت وصول کرنی چاہی تھی، اور تب مجھے پتہ چلا تھا محبت تو تم بھی مجھ سے نام کی ہی کرتے تھے۔ نہیں مہر، ایسے مت کہو۔ شدید ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں سمیت وہ تڑپ کر بولا تھا۔ ہاں امجد، یہ سچ ہے۔ محبت وجود کی طلب نہیں، روح کی طلب ہوتی ہے، اور تم نے وجود کی طلب کی تھی۔ روح کی طلب تو آمین بخاری نے کی تھی۔ تم نہیں جانتے امجد، یہ شخص میرے لیے کیا ہے۔ میں نے اس شخص کو قدم قدم پر ٹھکرایا، اس کی محبت اور اس کے جذبات کی انسلٹ کی، اس کو ہر مقام پہ ہرٹ کیا۔ جانتے ہو، جب میں اس کے نکاح میں آ گئی تھی تب بھی میں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ آمین نے مجھے اتنی توجہ دی، اتنی عزت اور محبت دی کہ میں گھٹنوں کے بل اس کے آگے گر گئی تھی۔ میں ہار گئی، لیکن اس نے مجھے ہارنے نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے محبت میں ہارنا کیسا، محبت تو جیت ہوتی ہے، محبت تو جیت کو کہتے ہیں۔ تب میں اس کے پیر پکڑ کر رو پڑی تھی۔ کتنا سخت دل ہے وہ، کتنا عظیم، کہ میں اس کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھنے لگی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو خشک کرتی دھیمے سے مسکرائی۔ بہت پیارا شخص ہے وہ امجد، مجھے فخر ہے کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اب میں کسی اور کے بارے میں سوچوں نا تو دل کانپ جاتا ہے۔ اس کے سامنے جاتی ہوں نا تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے قیمتی جذبے بیکار میں ضائع کیے تھے۔ کاش وہ مجھے پہلے مل جاتا تو میرے ساتھ میرے جذبے بھی یوں ضائع نہ ہوتے۔ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور وہ سانس روکے بیٹھا ایک ٹوک اسے دیکھتا شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں خود کو گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اگر اس نے آمین کو قبول کر لیا تھا تو اس نے مہر النساء کو قبول کیوں نہ کیا تھا؟ آمین بخاری کے جذبے سچے تھے تو صداقت مہر النساء کے جذبوں میں بھی تھی۔ نہ آمین بخاری کو جسم کی طلب تھی اور نہ ہی مہر النساء کو۔ اگر آمین بخاری دل چاہتا تھا تو مہر النساء بھی تو روح کی قائل تھی۔ وہ دونوں تو محبت سے بنے تھے، ان کا کام ہی محبت کرنا تھا، اور وہ دونوں کھوٹے جذبے لیے، دل کو بہلانے کا سامان کیے جیے جا رہے تھے، بس جیے جا رہے تھے، بے مقصد، بے ارادہ۔ وہ اس کے پاس سے کب کی جا چکی تھی، اور وہ وہاں اکیلا بیٹھا اپنے دل میں اس کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ پورے 5 سال وہ اپنے پچھتاوے کو محبت کا نام دیتا رہا تھا۔ جب بھی ماضی پر پچھتاوا ہوتا تو دل کو محبت ہے کہہ کر حوصلہ اور دھراس بندھاتا رہتا تھا۔ کتنا نیچ تھا وہ، کتنا گھٹیا، کہ اصل کو چھوڑ کر نقل کو پوج رہا تھا۔ اس کے اندر ایک دم سے گھٹن بڑھ گئی تھی، سانس رک رک کے آنے لگی تھی، گھٹن اندر تک پھیل گئی تو وہ شکستہ قدموں سے ڈگمگاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ سین چینج۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ مہروں نے دروازہ کھولتے ہی اس کا سرخ چہرہ دیکھ لیا تھا۔ آنکھوں کی بے چینی سرخی سے بھر چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بتائیں نا کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں ساجد بھائی کو فون کر دوں؟ وہ بھی اس کے پیچھے تھی اور وہ اس سے نظریں نہ ملا پا رہا تھا۔ وہ اس کی اتنی خراب حالت دیکھ کر ساجد کو فون کر چکی تھی، جو آدھا گھنٹے بعد وہاں موجود تھا۔ کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اس کے چیک اپ کرنے پر اس نے اپنے اندر کا حال سارے کا سارا اگل دیا تھا۔ میرے یار، شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ یہ سب اسی طرح لکھا تھا تو اسی طرح ہونا تھا نا۔ اب بھابھی سے معافی تلافی کر لو، سب بہتر ہو جائے گا۔ وہ اس کا شانہ تھپک کر شرارت سے اسے مفت کا مشورے سے نواز رہا تھا۔ کیا اتنا ہی آسان ہے یہ؟ اس نے دکھی لہجے میں پوچھا تو اس نے ہنس کر اپنی آنکھ دبائی۔ نیری سادی ہے تیری بیوی، کیا ابھی تک اسے سمجھ نہ پائے؟ سادی، وہ اس لفظ پہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں خرید لاؤ، خواب مفت مل جائیں گے۔ سین چینج۔ باہر کے گھور اندھیرے سے نظریں ہٹا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس طرح پرسکون لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے معصوم چہرے پر نظریں جما دی۔ وہ کسمسائی تھی شاید نظروں کی تپش محسوس کر کے۔ وہ کھڑکی بند کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عجیب بے چینی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس طرح میٹھی نیند میں مست تھی۔ وہ اس کی طرف کروٹ بدل گیا، پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا نرم اور نازک ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ یخ ٹھنڈے سینے پہ گرم ہاتھ پڑتے ہی وہ اندر تک سکون محسوس کر گیا تھا۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں اور حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ اس صورتحال سے پریشان ہی تو ہو گئی تھی۔ ہاں، تو پھر آپ ابھی تک کیوں سوئے نہیں ہیں؟ تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں کچھ چاہیے تھا؟ ہاں۔ کیا؟ معافی؟
ہاں معافی، بہت زیادتی کر رہا تھا نا میں تمہارے ساتھ، نہ تمہیں کوئی اہمیت دی نہ تمہاری محبت کو۔ آپ اس وقت ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہی تو وقت ہے، پہلے ہی میں پچھتاووں اور ندامتوں میں گھر کر بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، لیکن اب جب میں اپنے اندر کو پہچان گیا ہوں، اپنے آپ کو جان گیا ہوں، اب پھر میں ندامتوں کے زیر رہ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اب میں پچھتانا نہیں چاہتا۔ مہر، امجد کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اس کی سنجیدگی سے گھبرا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی تھی۔ مہر، مجھے معاف کر دو۔ پہلے بھی میں ایک مہر کے ساتھ زیادتی کر کے اسے گنوا چکا ہوں، اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ امجد، مجھے معاف کر دو مہر۔ امجد پلیز، میں سمجھتی ہوں آپ کو، جانتی ہوں آپ کے اس رویے کو، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ نہیں نہیں مہر، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں، وہ اس کی نیند سے بھری گلابی آنکھوں میں دیکھ کر دکھ سے بولا تھا۔ پہلے تھیں لیکن اب نہیں ہیں۔ آنکھوں میں امڑتے نمکین پانی کو اس نے بمشکل روکا تھا۔ مہر، تم کس چیز سے بنی ہو یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن آپ اب آرام سے سو جائیں۔ اس کی نظروں کی تپش سے وہ کنفیوز ہو کر اس پہ پھر سے مخملی کمبل ڈال گئی تھی۔ دیانا معاف، مجھے کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ مہر، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے اتنے والہانہ انداز پہ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک سکا تھا، اور اس کے بعد اس نے اسے اپنے سینے سے سر اٹھانے نہیں دیا تھا، کیونکہ اب اس کا سکون اسی میں تھا۔ تو دس از دی اینڈ آف دس ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔